ایک طرف ہم عورت کی تکریم کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف انہی کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر ہم کھینچتے ہیں۔ عمران خان کی بہنوں پر ظلم یزیدیت سے کم نہیں ہے۔ کیا بھارت بنگلہ دیش میں دیوبندیت کے ذریعے اپنی پراکسی لانچ کر رہا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے تقریباً تحریک لبیک پاکستان کا وجود ہی مٹا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دعوے حقیقت کے بالکل برعکس ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد ہمدانی، آپ کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ولاگ کا باقاعدہ آغاز ہم ایک افسوسناک خبر سے کریں گے جو کہ پاکستان سے ہے، اور یہ بریکنگ نیوز ہے، 2-3 گھنٹے پہلے کی یہ خبر ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا بڑا ایک ٹرینڈنگ اور بڑا ایک لیٹسٹ ایک میٹر سامنے آیا ہے، کس طریقے سے حسینہ واجد کے بنگلہ دیش سے نکل جانے کے بعد انڈیا کس طریقے سے کس نئے طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ اپنے قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ براہ مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ جو بریکنگ نیوز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، پاکستان سے ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، سابق کرکٹر، اور یہ ہے کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور پورے پاکستان کی سیاست بلکہ پورے پاکستان کا میڈیا سب کچھ اسی ایک فرد کے ارد گرد گھوم رہا ہے، صبح ہو، شام ہو یا پھر رات ہو۔ یہ ہے کہ ان کی رہائی کے لیے ان کی جو بہنیں ہیں، ان کی 3 بہنیں بیسیکلی، ایک تو علیمہ خان صاحبہ ہیں، وہ زیادہ تر خبروں کی زینت بنی رہتی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نورین نیازی ہیں، نورین خان ہیں، وہ جو ہے نا ان کو کل رات وہاں پر انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کی کچھ اور خواتین کے ساتھ۔ ان کے اوپر باقاعدہ طور پر تشدد کیا گیا ہے۔ پہلے ہم مبینہ طور پر کا لفظ استعمال کر رہے تھے، ہم نے نہیں کرنا کیونکہ اس کے ویڈیو ایویڈنس بھی سامنے آ چکے ہیں، بالکل سب کے سامنے ہو ویڈیو ایویڈنس، اسی وجہ سے ہم مبینہ طور پر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہے کہ ان کو حسان نیازی کی بیسیکلی یہ بہن ہے جو کہ پابند سلاسل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ جو عمران خان ہیں ان کے بھانجے ہیں بیسیکلی وہ۔ اچھا، نورین نیازی پر تشدد کیا گیا ہے اور ان کو بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا گیا ہے۔ اس چیز سے اندازہ لگائیں آج ہم اپنے اخلاقیات کے معاملے میں، یا وہ جو ایک عورت کی تکریم، وہ جو دین اسلام کے اندر جو کچھ بتائی گئی ہے وہ کیا کچھ ہے، اس معاملے کے اندر آج ہم کہاں پہنچ چکے ہیں۔ 2 دن پہلے کا معاملہ ہے، اس میں جو شاہزیب خان زادہ ہیں ان کو ایک شاپنگ مال کے اندر ان کی بیوی کے ساتھ ان کو جناب تھوڑا سا ان کے اوپر جملے کسے گئے۔ ہمارے جناب وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کیا پورے کے پورے ملک کے جناب وہ جو انٹلیکچوئل کیا وہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے جناب ایک مرتبہ انٹرنیٹ کے اوپر بیانات کی بھرمار کر دی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا جناب، یہ ہے کہ عورت کے اوپر جناب بات کی گئی ہے۔ آج ان کو آپ دیکھیں گے بالکل وہ آٹے میں نمک کے برابر یہ جو لوگ سامنے نظر آئیں گے، صرف وہی لوگ ہوں گے جو تھوڑا سا ایک امپارشل پرسپیکٹو کے ساتھ جو کہ صحافت صرف کرتے ہیں، وہی ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا، آپ دیکھ لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یزید نے کربلا میں خواتین کے بالوں کو ہاتھ ڈالا تھا، یہ یزید کی اولاد ہیں۔ یہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے کیونکہ باقاعدہ طور پر ان کو بالوں سے، اچھا وہ بزرگ ہیں، آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اور وہاں پر کافی ٹھنڈ بھی تھی اور ان کی جو حالت ہے آپ ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنا ان کی بری حالت تھی، اور ان کے باقاعدہ طور پر ہاتھ اور پاؤں کو باقاعدہ مسئلہ جا رہا تھا کہ ان کو ذرا وہ کانشیس والا دوبارہ وہ ریگین کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اسی بات کو، اسی خبر کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ کہیں ہرمیت سنگھ ہیں، یہ پاکستان کے یہ سکھ کمیونٹی کے پہلے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی جناب یہ بیان جاری کیا، ان کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے، باقاعدہ طور پر انہیں بھی گھسیٹا گیا ہے اور ان کا کیمرہ اور سب کچھ ان سے چھین لیا گیا ہے، موبائل چھین لیا ہے، ان کا والیٹ تھا وہ بھی چھین لیا گیا ہے پولیس کی طرف سے۔ اور یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس خبر کی باقاعدہ طور پر تصدیق کی ہے کہ ان کو باقاعدہ طور پر جو نورین نیازی ہیں یا نورین خان ہیں، عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا ہے، اور یہ ہے کہ مرد پولیس اہلکاروں نے ان کو گھسیٹا ہے۔ شرم کا مقام یہ ہے ان سب کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جناب انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، عورت کے اوپر انہوں نے بات کی تھی شاہزیب خان زادہ کا، انہوں نے بھی حوالہ دیا ہے، اور یہ ہے کہ بالکل انٹرنیٹ کے اوپر پچھلے 3-4 گھنٹے کے اندر ایک بھونچال آیا ہوا ہے، ملک سے باہر ہوں ملک کے اندر ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم خود جناب یہ نفرت کا جناب بیج بو رہے ہیں، وہ ہمارے سیکیورٹی ادارے ہوں، ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہو، پنجاب گورنمنٹ ہو، مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے بیوروکریسی ہے یا میڈیا ہے یا جو بھی ہے یا مذہبی طبقہ ہے، یہ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا۔
ایکسٹریم قسم کی جناب وہ یہ جو بروٹ کنٹرول ہے بیسیکلی، یہ جو اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں نا، آپ ایک بزرگ خاتون کو دن دہاڑے یا پھر رات کو آپ کیمروں کے سامنے، میڈیا کے سامنے آپ ان کو بالوں سے پکڑ کر جناب سر عام اس کو آپ زد و کوب کریں، اس کو گھسیٹیں، تو پھر اس کا سوشل جو رسپانس آئے گا وہ کیا آئے گا، یا جو یہ جو سوشل کنٹریکٹ ہے ہمارا یہ کیا مضبوط ہوگا؟ یہاں پر جو جمہوریت ہے، جمہوریت کو تو بالکل وہ تو ایک لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، جمہوریت تو ہے ہی نہیں، وہ تو برائے نام بھی بلکہ نہیں رہی، تو یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا نتیجہ نکلے گا۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، آگے جو پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اس میں یہ ہے کہ حسینہ واجد کے بنگلہ دیش سے نکل جانے کے بعد ڈیفینیٹلی عوامی لیگ جو تھی اس کے تو وہ زور تو اس کا ٹوٹ چکا ہے، اور یہ ہے کہ باقی رہی سے جو کثر تھی، ریسنٹلی جو ڈیسیجن سامنے آیا ہے حسینہ واجد کے خلاف، بلکہ وہاں کے جو ڈھاکہ کے جو آئی جی تھے میمن عبداللہ، اور یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ جو تھے اس کا ان کے خلاف وہ جو یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر سزائے موت کا جو اعلان سنایا گیا ہے باقاعدہ طور پر، اس کے اوپر جو رہی سے کثر ہے وہ نکل گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت تو چلی گئی ہے، اب نگران سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہاں پر جماعت اسلامی ایک مرتبہ پھر سر اٹھانے لگی ہے۔ اب مبینہ طور پر یہ کہانی سامنے آ رہی ہے کہ جناب انڈیا جماعت اسلامی کے ذریعے اور دیوبندیت کے ذریعے، دیوبند جو وہاں پر اس میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو افغان طالبان کے جو وزیر خارجہ تھے وہ بھی ادھر اس پہ دورے پہ آئے ہوئے تھے انڈیا کے، انہوں نے بھی دیوبندیت والا جو معاملہ ہے اس کو بنگلہ دیش کے اندر ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بات کی ہوئی ہے۔ اور یہ ہے کہ مولانا ارشد ہیں انڈیا سے، اور ہمارے جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، پچھلے 30 سال میں انہوں نے تو بنگلہ کا نام تک بھی انہوں نے نہیں لیا، بنگلہ دیش بنگلہ کا انہوں نے، ہم نے تو آج تک ان کے منہ سے ہم نے نام نہیں سنا۔ وہ جناب وہاں پر سہر وردی وہاں پر گراؤنڈ ہے، بنگلہ دیش کے دورے پر یہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں باقاعدہ طور پر انہیں خطاب کیا ہے۔ کیا یہ بھی جناب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا انڈیا ایک مرتبہ پھر دیوبندیت کے ذریعے جماعت اسلامی کو دوبارہ جناب وہ کھڑا کر کے ایک پراکسی کے ذریعے، پولیٹیکل پراکسی اس کو کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل پراکسی کے ذریعے بنگلہ دیش کے اندر ایک مرتبہ پھر قدم جمانے کے چکروں میں آ چکا ہے؟ یہ خبر بڑی آج کل ٹرینڈنگ میں چل رہی ہے، کل انڈین میڈیا پہ بھی یہ خبر چلتی رہی ہے، اور پاکستان میں کچھ اس میں ہیں کچھ ایڈیٹرز ہیں، انہوں نے اس خبر کو چھاپا ہے، اور بالکل مین اسٹریم میڈیا پہ تو ڈیفینیٹلی یہ خبر ابھی تک نہیں آئی۔ خیر، اور یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جناب رخ کرتے ہیں لاہور کا۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف وکلا تحریک وکلا یہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک مرتبہ پھر کیا وہ سر اٹھانے لگے ہیں۔ 2 دن پہلے بھی احتجاج ہوا ہے لاہور میں، وکلا نے مختلف کافی سارے اس پہ اسپاٹس کے اوپر انہیں احتجاج کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل کی جو خبر اس میں سامنے آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اسد قیصر ہیں، سلمان اکرم راجہ، وہ بھی جناب اس میں سپریم کورٹ کی طرف انہوں نے مارچ کیا ہے، کوئی احتجاج کیا ہے۔ ڈیفینیٹلی ان کے احتجاج کتنے لوگ ہوں، چند لوگ ہوں گے، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر وہاں سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہم وہی خبر آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہم نے جو ولاگ کیا تھا 27ویں یعنی ترمیم کے بعد، پاس ہونے کے بعد، اس کے بعد یہ تھا کہ کیا وکلا دوبارہ کوئی تحریک جناب وہ چلانے لگے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ ملنے والی ہے۔ یہ خبر ہم نے تقریباً 4-5 دن پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب وہی اس کا آہستہ آہستہ اس کا مومنٹم بلٹ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جو پنجاب حکومت کے یہ جو اقدامات ہیں، جس طریقے سے جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں اور نورین خان، ان کے اوپر جس طریقے سے اس طریقے کو ان کو زد و کوب کیا گیا ہے، کیا یہ دوبارہ ان کو ہوا نہیں دے گا؟ ملک کے اندر یہ کس طریقے کا بگاڑ سامنے آ جائے گا؟ آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیا ہو جائے گا؟ اور اس طریقے سے لاہور میں باقاعدہ طور پر جو وکلاء ہیں وہ سرگرم عمل ہونے لگے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کے اندر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ باقی کافی جو جسٹس منصور علی خان اور جسٹس اطہر من اللہ وہ بھی اس تحریک کو جناب لیڈ کرنے والے ہیں۔ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ایک اور خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے 5 ججز استعفیٰ دینے والے ہیں آج کل ہی، کیونکہ ان کو جو آئینی عدالت ہے ان کے اندر ان کی انڈکشن ہونی ہے اور انہیں اعتراض کرنا ہے۔ جیسے ہی ان کا اعتراض سامنے آئے گا جناب آٹومیٹیکلی ان کا جو استعفیٰ ہے وہ تصور کر دیا جائے گا، کیونکہ 27ویں آئینی ترمیم کے اندر یہ باقاعدہ طور پر یہ شک عائد کر دی گئی ہے کہ اس کا یہی تصور ہوگا کہ بھائی وہ آپ گھر جائیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم پنجاب سے ایک اور خبر جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے بارے میں۔ تحریک لبیک پاکستان اور پنجاب گورنمنٹ یہ بالکل کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ڈیفینیٹلی پنجاب گورنمنٹ کا پلڑا بھاری ہے، ان کے پاس کافی زیادہ، اصل میں یہ میٹر آیا کہاں سے ہے؟ 2 دن پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، اس میں ایک شخص ہیں،
उनकी हमने वो वीडियो देखी भी है, आप भी देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनके बारे में कुछ कहा है कि उनको मुबैना तौर पर जनाब उनको वो GHQ में जनाब उनको पाबंद वो कर दिया, नज़रबंद कर दिया गया। ये बकवासियात हैं सारी, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये न्यूक्लियर स्टेट है, ये सेटल्ड वो है पॉलिटी है, सेटल्ड वो है रियासत है, और यहाँ पर भाई एक ऑपरेशनल फोर्स है, आर्म फोर्सेस हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। और इस तरह की खबरें पहले भी एक कुछ आई थी, और लेकिन ये है कि उनको मजाक के तौर पर भी कोई नहीं ले रहा था। अच्छा, बज़ाहिर उनने फिर मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और इस तरीके से बाकी जो उनकी जो फैमिली के लोग हैं उनको बाकायदा तौर पर उनको थ्रेट दी है। लेकिन अब ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने कल से कुछ ऐसे इकदाम शुरू किए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो रही सही कसर है वो भी जनाब उनको निकालने वाले हैं। अब उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपके सामने हम रखते हैं। कालादम तंजीम के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए गए। 23 अरब। अच्छा, 92 बैंक अकाउंट समेत तमाम डिजिटल अकाउंट्स जैम कर दिए गए हैं। अच्छा, उनके जो डिजिटल जो उनके वो हैं प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वो भी जनाब वो सील कर दिए गए हैं। 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अमन व अमान की सूरत हाल का बेसिकली कल ये एक इजलास मुनक़िद किया था। उसके बाद ये है कि जनाब उनके जो दफातर हैं उनके ऊपर कुछ और छापे मारे गए हैं। ये आम खबर ये है, ये आज की ये जो हम इसमें शामिल करने लगे हैं वो ये है कि बड़ी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है, ख़ुद कुछ जैकेट बरामद हुई हैं और जंगी साजो सामान जनाब बरामद हुआ है। जहाँ पर ख़ुद कुछ जैकेट की बात आ जाए, जहाँ पर जंगी साजो सामान की बात आ जाए, जहाँ पर असलहा इस तरह की जब बातें सामने आ जाएँ, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल वो कला कमा होने लगा है। कोई भी चीज़ हो, कोई भी पार्टी हो, वो पॉलिटिकल पार्टी हो, मजहबी पार्टी हो, या आप हों या हम हो, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे हो या कलेक्टिवली वो कोई भी मैटर हो। जब रियासत इस तरह की बातें करना शुरू कर देगी तो इसका मतलब ये है कि रियासत के पास रियासत आखिरी पत्ता खेलने लगी है और हमेशा के लिए वो पत्ता खेलने लगी है। और इसके साथ साथ ये है कि ये जनाब ये डेवलपमेंट सामने आई है और बाकायदा तौर पर अब तो तहरीक लबैक पाकिस्तान का बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एक मतलब हमेशा के लिए वजूद भी ये मिटाने के चक्रों में आ चुके हैं। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट में आइमा कराम का वो जो एक वजीफ़ा इन्होंने मुकर्रर किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, वो जो 15,000 था, बाद में 20,000 की बात आई, 25,000 का भी एक फिगर भी बड़ा सर्कुलेट हो रहा था। उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बयान दिया था कि जनाब हम इसको जूते की नोक पर भी नहीं रखते और ये मोहतरमा हम इसको आपके मुँह पर मारते हैं। मतलब ये मजहबी ये वो लोग हैं जो हमें इखलाकियात सिखाने के लिए जनाब अपने आप का दावा करते हैं, हमें इखलाकियात सिखाने वाले हैं। मोहतरमा हम आपके मुंह पर मारते हैं। ये जनाब इस तरह के बयानात ये लोग देते हैं। अच्छा, वो अब देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी वो बयान उनका पड़ा हुआ है। अब ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि 5 जो बड़े विफाकुल मदारिस हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस वजीफ़े के लिए और पंजाब गवर्नमेंट का जो नया सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया हुआ उसके साथ रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है 5 बड़े विफाकुल मदारिस में। और ये है कि जिसमें 82% रजिस्ट्रेशन मुकम्मल भी हो चुकी है। ये इसमें कोई शक नहीं है, ये ऐसा ही है, ये बिल्कुल ये राइट फिगर्स हैं। हम आपके साथ ये बिल्कुल रिपोर्ट सामने रखने लगे हैं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। अच्छा, उसके बाद ये है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब में 50,000 लोगों को अब तक जो पंजाब कैबिनेट ने रिपोर्ट जारी की है, ये कल शाम तक की ये रिपोर्ट सामने आई है, 50,000 से लगभग जनाब आइमा कराम ने बाकायदा तौर पर अपने आप को इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर रजिस्टर्ड कराया है उस वजीफ़े के लिए। तो सवाल ये पैदा होता है, वो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिनके हाथों पर 8 लाख उलमा कराम ने जनाब बैयत की हुई है। वो जो वफाकुल मदारिस हैं, 5 वफाकुल मदारिस तो बिल्कुल इसमें पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिल चुके हैं। और यह है कि उसके बाद बाकी जो मामलात हैं, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब हैं, वो तो बिल्कुल मरीम नवाज़ साहब के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने जो रिसेंटली तहरीक लबैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी उनको बुलाया गया है और वो वहाँ पर आकर बैठ गए। काफ़ी सारे वहाँ उनके और लोग भी वहाँ पर आए थे और उन्हें तो बाकायदा तौर पर वो जो मजहबी जत्थे और वो क्या कुछ उन्होंने वो इंतशारी टोले और क्या कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो जो बयान है, वो जो दावा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, वो उनका दावा तो हो सकता है, लेकिन ये जो डेटा हमने आपके सामने रखा है, लेटेस्ट जो न्यूज़ आपके सामने रखी हैं, अगर इसको सामने रखा जाए तो उनका दावा अपनी जगह पे, ये हकीकत कुछ और है। अब ये जो हकीकत है वो उनके दावे के बरअक्स है। इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी जो साख है वो इतना मजबूत नहीं है जो ये लोग टूट के वफाकुल मदारिस की सूरत में, आइमा कराम के अलहदा होने की सूरत में, ये अलहदा पंजाब गवर्नमेंट के साथ अपने आप को मुंसलिक करते जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और एक मरतबा फिर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।